الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کی حاجت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے نماز سب پہ فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ہم اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ ہم لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی قراتیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری نماز ادا نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پاکی ناپاکی کا کیا طریقہ ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم وہ چیز سیکھیں گے کہ جو نہایت ہی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بھی بنائیے گا۔ یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر نماز کے متعلق ہر چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ تو جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ ہیں نماز کی شرائط۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے اندر کون کون سی ایسی شرائط ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا لازمی ہے، تب جا کے آپ کی نماز درست ہوگی۔ تو نماز کے اندر کل 6 شرائط ہیں، اور ان 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ جب 6 شرائط پائی جائیں گی، ہم ان پر درست طریقے سے عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہماری نماز درست ہوگی۔ تو نمبر 1 پر جو شرط ہے وہ ہے طہارت کا ہونا۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم پیشاب کرتے ہیں، چھینٹے کپڑے میں پڑ جاتی ہیں، ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یوں نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو نماز کی پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت کا ہونا۔ اسی طرح جو دوسری شرط ہے وہ ہے ستر عورت کا ہونا، کہ مرد اور عورت کا جسم کا کون کون سا حصہ چھپا ہونا لازمی ہے، تو تب ہماری نماز درست ہوگی۔ نمبر 3 ہے قبلے کا درست ہونا، استقبال قبلہ ہونا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، کسی اور طرف ہے، تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو نمبر 4 پر ہے وقت کا ہونا۔ اب وقت کا ہونا کس طرح ہے کہ آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں تو زور کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر نمبر 5 پر ہے نیت کا ہونا۔ اب میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یا سنت پڑھ رہا ہوں، یا نفل پڑھ رہا ہوں، سجدہ شکر کر رہا ہوں، یا سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، تو ہمیں ان کی الگ الگ نیت کرنی پڑے گی۔ اور نمبر 6 پر ہے کہ اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم صرف اتنا ہی سیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ وقت سے کیا مراد ہے، طہارت سے کتنی طہارت ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے، نیت دیکھنی ہے تو نیت سے کیا مراد ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور اپنی جو غلطی ہیں ان کو نوٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔